میرے دو سوال ہیں سر. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ پوچھنا تھا جیسے یہ زبان استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب، مراد سعید، یہ فواد چودھری اور یہ فردوس عاشق امان، یہ شہزاد اکبر، یہ کہیں سے آپ کو لگتے ہیں کہ یہ کوئی حکومت کر رہے ہیں؟ ہم نہیں آتی ان لوگوں کو، کوئی گورننس پہ، کوئی مہنگائی میں کوئی توجہ نہیں، ہر دفعہ ایک نیا کٹا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی اتنا قرضہ چڑھا اس کا حساب لوں گا، کبھی کچھ. ارے بھائی اپنی کارکردگی تو کچھ دکھا دو، تمہاری کارکردگی کیا ہے دوسرے کو گالی دینے کے علاوہ؟ پر ریاست مدینہ کا نام لے لے کے لوگوں کو یہ گالیاں دی جاتی ہیں. دیکھیں پچھلے پروگرام کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایک تہذیبی بحران میں مبتلا کر دیا ہے. ہر تہذیب کے اندر اچھا اور برا اور درمیانہ طبقہ موجود ہوتا ہے، سوچ سمجھ اچھے اطوار والا، طور طریقوں والا، مستقبل کی سوچ رکھنے والا. پھر وہ طبقہ جو قیادت والی اساس تو نہیں رکھتا لیکن اس کی سمت درست ہوتی ہے، پھر وہ طبقہ جس کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ طبقہ جو ہے اس سے مراد غریب امیر نہیں ہے، میں سوچ کی بات کر رہا ہوں، جن کی اس میں 3 طبقات مجھے نظر آتے ہیں. تو اور کبھی کبھار جو بالکل نیچ سوچ والے ہیں وہ اوپر بھی آ جاتے ہوتے ہیں، لیکن وہ غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے. بہت کم تاریخ میں ایسا آپ کو نظر آئے گا کہ جب سوچ کمزور سوچ والے، نیچ سوچ والے، بری زبان والے، گندے اطوار والے اور اپنے گندے اطوار پر اترانے والے اور جھوٹ بولنے والے کلی طور پر طاقت پر حاوی ہو جائے. اٹس ویری ریئر، یہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. باقی خداوند تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان سب کو ہدایت دے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اس قوم کے اوپر ایک رحمت بن کے نازل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ فوج کیا ہے اور ہماری سپریم کورٹ کیا ہے؟ کیونکہ ویسے بہت سارے لوگ میرے سمیت آج سے پہلے پولیٹکس میں کبھی اتنا زیادہ انوالو نہیں تھے، اور اب لگتا ہے کہ کافی لوگ ہو گئے ہیں اور سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ہماری فوج کیا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اور ہمارا جسٹس کیسا ہے. تو تھوڑی وضاحت کر دیں اس کے بارے میں. دیکھیں آپ کا بہت بریلینٹ سوال ہے یہ، بلکہ مشاہدہ ہے آپ کا، سوال نہیں ہے، لیکن آپ نے سوال میں اس کو کنورٹ کر دیا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. خداوند تعالیٰ جو ہے وہ تعلیم کے اور تربیت کے مختلف طریقے اپناتا ہے. وہ امتحانوں کے مختلف طریقے اپناتا ہے. کبھی دولت دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی عزت دے کے امتحان دیتا ہے، کبھی آپ پر مشکل ڈال کے امتحان لیتا ہے. امتحان سے آپ کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں، اس سے کیا سیکھتے ہیں، کتنے سرخ رو ہوتے ہیں، اس سے آپ کی شخصیت کی اساس کا پتہ چلتا ہے. تو بہت سارے لوگ اگر طاقت میں نہ آتے تو ان کے بارے میں جو لیجنڈز ہیں اور مائتھولوجی ہے وہ ڈیولپ رہتی. بہت سارا نظام کا حصہ جو نعروں اور شاعرانہ باتوں اور جو ویکیپیڈیا سے بورو کیے ہوئے وزڈم ہے اس کو لکھ کے ایک بڑے جید 12-14 فٹ کے لوگ بنے رہتے. طاقت کے اندر آئے ہیں، اللہ نے امتحان ڈالا تو ایکسپوز ہو کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. کمپلیٹلی ایگری ود یو. لیکن صرف ایک ایشو یہ کہ اس سمجھ بوجھ کو حاصل کرتے ہوئے جو ملک کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے وہ ایک بہت دل کو تڑپا دینے والا معاملہ ہے. لک ایٹ ویئر دا ورلڈ از گوئنگ. دنیا بھر کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہو رہے ہیں مظاہرے، ہو رہے ہیں. فرانس کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہے انوائرمنٹ کے اندر. دنیا اپنے اوشنز کی صفائی کے بارے میں پریشان ہے، وہ میلٹنگ آف دا گلیشیئرز کے بارے میں پریشان ہے، وہ اڑتی گاڑیوں کی، ٹیکسیوں کی باتیں کر رہی ہے، وہ ڈارک سائڈ آف دا مون کے اوپر لینڈ کر رہے ہیں چائنیز. اینڈ لک ایٹ ویئر وی آر. ایکسٹینشن دے دیو جی، ایکسٹینشن لے لو جی، ایکسٹینشن دینی ہے جی کہ نہیں دینی ہے جی، اچھا لے لیں جی. دس از ویئر وی آر. تو یہ ایک ڈاؤن سائڈ ہے انفارچونیٹلی. طلعت یہ آج کل جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، کیا اس کے بعد عمران کو سمجھ آ جائے گی کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون ہے؟
عمران خان صاحب کو حالات و واقعات کتنا سمجھا پاتے ہیں یہ پیمانہ اب میں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے. میرے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں میئر کر سکوں کہ ان کو کتنی سمجھ آتی ہے کتنی نہیں آتی. اب ان کے اعمال اور افکار اور گفتار جو ہے وہ خود ہی بتاتی ہے ان کو کتنی سمجھ آتی ہے نہیں آتی. یہ کیس جب چلا تو تب اس وقت آپ نے سوال بھیجا ہوگا. اب جب کنکلوڈ ہو گیا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ایک ہے یا نہیں ہے. میرا سوال تھا کہ ایک فنڈ فنڈنگ کیس چل رہا تھا اس کا کیا بنا؟ یہ ایک دم سے آرمی چیف کا کیس ساتھ ہی بیچ میں آ گیا اور اس کے دوسرا کیس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا. تو یہ کیا حسن اتفاق ہے، کوئنسیڈنس ہے کہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا کیا چکر؟ یہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے نا جیسا ہو رہا ہے. شکریہ. میرے خیال کے دونوں جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ جو پاکستان کے اندر ظاہراً نہ جڑے ہوئے واقعات کے اندر جو جوڑ اصل میں ہوتا ہے اس کے پس منظر میں آپ کا جو شک ہے وہ واضح شک ہے، باوزن شک ہے آپ کا. لیکن وہ کیس چل رہا ہے جی. وہ اس وقت فی الحال تعطل کا شکار ہے. ریٹ کی ہوئی ہے جی کہ آپ اس کو روکیں اس کی پروسیڈنگز. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی کے پاس چھپانے کے لیے نہیں ہے کچھ تو وہ کیوں جو ہے ایڈجرنمنٹس کے آگے اور سسپینشنز کے آگے آ کے اور ان کو کھینچ کے پبلک کے سامنے لے کے آتا ہے جی کہ ہمارا تو یہ سٹینس ہے. تو وہ اب ان سسپینشنز کے بالکل یا ایڈجرنمنٹس کے پیچھے رہیں اور قانونی پروسیجر کو چلنے دیں. اگر چھپایا ہوا کچھ نہیں ہے اور فارن فنڈنگ کیس کے اندر جان نہیں ہے تو لیٹ دی کورٹس ڈیسائیڈ، لیٹ دی الیکشن کمیشن پروسیڈ. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کیس کا کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اگرچہ اس کیس کا اس کیس سے کوئی میری معلومات کے مطابق جو غلط ہو سکتی ہیں کوئی تعلق نہیں. طلعت صاحب، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے کرکٹ کی زوال کی مین وجہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے، لیکن یہ خرابی تو ہمیشہ سے تھی. اس کے باوجود ہمارے پاس وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر، انضمام، سعید انور، معین خان، راشد لطیف جیسا ٹیلنٹ سامنے آتا تھا. کیا وجہ ہے کہ اب اس لیول کا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، چونکہ میں کرکٹ سے منسلک ہوں بالکل لوکل لیول کے اوپر، مجھے شوق ہے بچوں کو کوچ کرنے کا اور ٹرین کرنے کا، اور میں بہت سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے محدود استطاعت کے مطابق. تو میری تو اس کے اوپر 3 آبزرویشنز ہیں سادہ الفاظ میں. ایک تو ہمارا ڈومیسٹک سٹرکچر جو ہے وہ کرکٹ کو تکنیکی اعتبار سے پروموٹ کرنے میں ناکام ہے. ہمارے یہاں پہ لانگ سٹنٹڈ گیمز جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں. ہم اسکول لیول سے، کالج لیول سے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرکٹ کے اندر جو تکنیک کی ایکسیلنس ہے اس کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں. ہم تو انڈر 13 جو ہے وہ بھی 20 اوورز کا 30 اوورز کا کر دیتے ہیں. اب جا کے انڈر 16 ہم نے شروع کیا، اس کے اندر 3 ڈیز ہے، اس کے اندر بھی پھر میں 1 ڈیز رکھے ہوئے ہیں 5 کے قریب. تو جب تک آپ نے بچوں کی عادات جو ہیں گراؤنڈ لیول کے اوپر درست نہیں کی تو ٹاپ کے اوپر جا کر وہ انٹرنیشنلی جو کمپیریٹیو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر ٹیکنیک بہت میٹر کرتی ہے وہاں پہ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو ایک تو یہ ہے، تو ایک باٹم اپ جو ہے وہ پرابلم آپ کو نظر آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیلنٹ ابھی بھی موجود ہے. وی ہیو ریمارکیبل کرکٹرز. بابر اعظم کی آپ مثال دے سکتے ہیں، شاہین آفریدی کی آپ مثال دے سکتے ہیں. آپ کے کپتان اظہر جو ہیں ہی از آلسو ویری گڈ ان ٹرمز آف ہز ابیلٹی ٹو اسٹے آن وکٹ. رضوان کے بھی آپ نے کارکردگی دیکھی ہے. موسیٰ از این ایکسیپشنل فاسٹ بالر. نسیم جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اسپنرز کی کیٹیگری کے اندر آپ کے پاس وائڈ رینج آف ورائٹیز اویلیبل. رائٹ ہم لیگ اسپنر ہے، یاسر ہے، اس کے نیچے اور بہت سارے لڑکے ہیں. تو ٹیلنٹ تو ہے. ہوا یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر کرکٹ ہے وہ ایک جینولی ٹیم گیم میں کنورٹ ہو گئی ہے. تو یہ جو ریلائنس ہے آن لیجنڈز وہ بہت کم ہو گیا ہے. تو آپ کو تمام نظام کو ساتھ لے کے چلنا ہے. 11 کے 11 پلیئرز جو ہیں ان کو آپ نے اوپر لے کے جانا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہم جو ہیں وہ سائنٹیفک کا اعتبار سے بہت پیچھے ہیں. فیسلٹیز ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہیں. دنیا جو ہے فزیکل فٹنس کے اوپر، مینٹل فٹنس کے اوپر، سائیکولوجیکل فٹنس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے. تو ہم ٹیلنٹ کے ساتھ وہیں پہ کھڑے ہیں. دنیا ٹیلنٹ کو گروم کر کے آگے لے گئی. دیٹس واٹ ہیز ہیپنڈ.